ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہم کیا کریں گے اور آج کے بعد ہم اس میں کیا کیا ٹاپکس پڑھیں گے، میں اپنا تعارف کرا دوں۔ آپ لوگ مجھے جانتے ہی ہیں، اکثر لوگ آپ جانتے ہیں، میرا نام اشرف اقبال ہے۔ میں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس میتھمیٹکس کا جو فیلڈ ہے، اس میں مختلف آئیڈیاز، میتھمیٹکس کے مختلف آئیڈیاز آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاسر ہاشمی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، سوال پوچھنے کے حوالے سے۔ کومل ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، وہ ہمیں سوال پوچھنے کے حوالے سے بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں، سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں۔ وہ ایک ٹپیکل لرنر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس چھوٹی سے کلاس روم کے اندر۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا ایپیسوڈ شروع کریں جو چیپٹر 8 کے بارے میں ہے، آج چیپٹر 8 ہم شروع کر رہے ہیں، میں کومل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کا کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں، اور یاسر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ کومل سے یہ لرننگ از اسپونٹینیوس، انپریڈکٹیبل، فن، پیشنیٹ اینڈ ڈینجرس۔ یہ کوٹ باورنگ کا ہے۔ میرے خیال میں اس میں ہر ایک لفظ جو ہے الگ الگ بات کہہ رہا ہے۔ تو انپریڈکٹیبل، اسپونٹینیس کا مطلب ہے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹوڈنٹ کی سوچ کہاں جائے گی یا کون سی بات آپ کے سامنے آئے گی، آپ سرپرائزڈ ہو جاتے ہیں۔ اور پیشنیٹ کا ظاہری بات ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے when there is genuine learning and desire to know and ask questions۔ ڈینجرس کیونکہ اگر آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں لرننگ کے بارے میں تو پھر آپ کو وہ روٹ لرننگ جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہے، وہ کہیں لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے۔ بالکل۔ تو ناظرین، ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، آج جو ٹاپکس ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ چیپٹر 8 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ چیپٹر 8 کے اندر مختلف ٹاپکس ہیں، کافی مزیدار ٹاپکس ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ اس کے اندر کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکے ہیں، ان کو ایک نئے اینگل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کچھ ایسے ٹاپکس بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا، اور ہم ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، اور ان کے بارے میں جو مختلف کانسیپٹس ہیں، جو مختلف الگورتھمس ہیں، جو مختلف تھیورمز ہیں، ان کا بھی آپ سے ذکر کریں گے۔ تو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کا ذکر کریں گے۔ یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ آج ہم آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں گے، اور یہ کانسیپٹ کافی دیر تک چلتا رہے گا۔ ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کا بھی ذکر کریں گے، یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے جس کا ہم آج ذکر کریں گے، اور یہ 2-3 ایپیسوڈز کے اندر چلے گا۔ یولیرین گرافس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کا ذکر دوبارہ سے بھی کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ 6 چیپٹر میں ہم نے یولیرین گرافس پڑھے تھے۔ ہیملٹونین گرافس ہم نے 7 چیپٹر میں پڑھے تھے، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو ایک طرح سے ہم یہ جو نالج ہم نے 6 چیپٹر میں اور 7ویں چیپٹر میں پڑھی تھی، اس کو 8ویں چیپٹر میں آ کے انٹیگریٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک چیلنج ہوگا، لرننگ کے حوالے سے ایک ایسا چیلنج ہوگا کہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ ان تمام کانسیپٹس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کے درمیان جو کنیکشنز ہیں وہ واقعی آپ کے ذہن میں بھی بنے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور نئے کانسیپٹس ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک کانسیپٹ ٹورنامنٹس کا ہے، اور ٹورنامنٹس کا جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ٹورنامنٹ کا خیال آ جاتا ہے جو عام ٹورنامنٹ ہوتا ہے، یہ وہیں سے ڈرائیو ہوئی ہے ٹرم، اور ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کا بھی ذکر کریں گے اس ایپیسوڈ میں اور آنے والے ایپیسوڈز کے اندر، چیپٹر 8 کے اندر۔ آپ نے یہ غالباً نوٹ کیا ہوگا ناظرین کہ یہ سارے گرافس ڈائریکٹڈ گرافس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم انڈائریکٹڈ گرافس کی ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گے، انڈائریکٹلی ہم ان کا ذکر بھی کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یاسر ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ پرائر نالج کیا ہونی چاہیے، تو میں پرائر نالج کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ اگر یہ ٹاپکس آپ کو یاد نہیں ہیں یا اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں آپ کے مائنڈ میں، تو آپ اس کو پلیز ریفریش کر لیجیے گا۔ میں تھوڑا بہت ذکر کروں گا ان پرائر نالج کے ٹاپکس کو، خود سے بھی میں کوشش کروں گا کہ ریفریش ہو جائیں، لیکن یہ آپ کی بھی تھوڑی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ریفریش کر لیں۔ ہمیں بریڈتھ فرسٹ سرچ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے بارے میں، ریورسلز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کورس گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کا کورس میں ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ نے الگورتھمس کا ایک کورس کیا ہوا ہے، اس کا پری ریکوزٹ ہے۔
اور کسی بھی الگوریتھمس کے کورس میں ڈیپتھ فرسٹ سرچ اور بریڈتھ فرسٹ سرچ آپ نے ضرور کی ہوگی، اس کو ذرا آپ دیکھ لیجیے گا، غور سے دیکھ لیجیے گا. ہم ریچیبل ریلیشن کا بھی ذکر کریں گے اور اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجیے گا ڈائریکٹڈ گراف کے کانٹیکسٹ کے اندر. ہم ٹرانسپوز آف اے ڈائریکٹڈ گراف کا بھی ذکر کریں گے، اور نہ صرف اس کا ذکر کریں گے بلکہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دوبارہ دیکھیں گے بھی صحیح، آپ بھی ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ جو پرائر نالج کے کانسیپٹس ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے اور جن کی ضرورت پڑے گی وہ ہے ڈائریکٹڈ اسکلی گرافس. اس میں سائیکلز بھی آ جائیں گے، سرکٹس بھی آ جائیں گے. اس کے علاوہ میں ڈائریکٹڈ اسکلی گرافس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، پاتھس بھی آ جائیں گی، ٹریل اور واک. ان کو ہم جب ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو دوبارہ سے ڈیفائن کر دیں گے تاکہ آپ کو مزید دقت پیش نہ آئے. ہم ہیملٹونین سائیکل کو بھی اس میں اس کا ذکر کریں گے، خاص طور پہ ٹورنامنٹس کے کیس میں. ہم یولرین سرکٹ کا بھی ذکر کریں گے. کلوز اسپیننگ واک کا ایک نیا کانسیپٹ ہم ڈیفائن کریں گے، یہ کافی یوزفل ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ 4 ایپیسوڈز کے اندر چیپٹر 8 کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ٹپیکل طریقہ کار ہوگا اس چیپٹر کو پڑھنے کے لیے، اگر آپ نے یہ چیپٹر تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہم پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کراتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واٹ از اے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف. اس کانسیپٹ کے بعد ہم ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں ایک ایکشن آئٹم کے اوپر. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں گراف تھیوری ان الگوریتھمس کے کورس کے اندر الگوریتھمس ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جس میں آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. ایکشن آئٹم ہے، تو اس کا ایکشن آئٹم اسٹرانگلی کنیکٹڈ گرافس کے حوالے سے جو ایکشن آئٹم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کس طرح یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک گیون ڈائریکٹڈ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے یا نہیں. اس کے بعد اسی طرح ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ گرافس کے علاوہ ہم ایک اور ٹرم ڈیفائن کریں گے، ایک اور کانسیپٹ ڈیفائن کریں گے ٹورنامنٹس کا. اور ہم اس کے ساتھ پھر گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے کورس کے اندر گراف تھیوری کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جس میں تھیرمز آتے ہیں. ہم یہ پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے کسی بھی ٹورنامنٹ کے اندر، کسی بھی ڈائریکٹڈ گراف کے اندر جو ٹورنامنٹ ہو. پھر ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از اے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ، اور اس کے بعد پھر ہم یہ پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کے اندر ایک ہیملٹونین سائیکل ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پھر گراف تھیوری کا پارٹ آ جائے گا. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے جیسے کہا کہ الگوریتھمس بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تھیرمز بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تھیوری بھی ہوگی، الگوریتھمس بھی ہوں گے. لاسٹ جو اس میں بلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہم ایک الگوریتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ میں کس طرح سے ایک ہیملٹونین سائیکل نکالا جا سکتا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے اس چیز پہ بہت زور دیتے رہے ہیں کہ ہمارے پروف کنسٹرکٹیو ہونے چاہیے. تو یہ 2 مسائل جو ہیں کہ کس طریقے سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کے اندر ہم ایک ہیملٹونین سائیکل نکال سکتے ہیں الگوریتمک پارٹ، اور ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کے اندر ہر حال میں ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. یہ دونوں پرابلمس کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور ایک کنسٹرکٹیو پروف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو نہ صرف پروف بھی ہوگا اس چیز کا کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کے اندر ہمیشہ ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے، بلکہ وہ ایک الگوریتھم بھی ہوگا ایک ہیملٹونین سائیکل نکالنے کا ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کے اندر. تو ہمارا جو طریقہ کار ہوگا، ہمارا جو طریقہ واردات ہوگا ان 4-5 ایپیسوڈز کے اندر چیپٹر 8 کے اندر، ہم کچھ کانسیپٹ ڈیفائن کریں گے، ہم کچھ تھیوری کے تھیرمز آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان کو پروف کریں گے، اور ہم ایک الگوریتھم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس الگوریتھم کے ذریعے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور بعض اکثر تھیرمز جو ہمارے ہوں گے ان کو ہم پروف کریں گے کنسٹرکٹیولی. میرا خیال ہے کہ یہ کنسٹرکٹیو پروفس کے تھرو الگوریتم کنسٹرکٹ کرنا، یہ اس سے الگوریتم بھی بہتر سمجھ آتا ہے اور پروف بھی بہتر سمجھ آتا ہے. تو ہم الگوریتھمس کے ذریعے سے پروف کرنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ ہم اور الگوریتمک طریقے. آپ ناظرین اگر چاہیں تو آپ اور طریقوں سے بھی پروف کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا جو فیوریٹ طریقہ ہے جو کتاب آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر بھی ہم نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہمیں کنسٹرکٹیو پروف بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا ناظرین، اب اس سلائیڈ کے اوپر آپ کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک ڈائریکٹڈ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ اس وقت ہوگا جب فار ایوری پیئر آف ورٹیسز ایکس وائی، کسی بھی پیئر ایکس وائی کے لیے ورٹیکس ایکس از ریچیبل ٹو وائی اینڈ ورٹیکس وائی از ریچیبل ٹو
to vertex x. ریچیبل کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایڈجسنٹ ہیں اور ان کے درمیان ایج ہے یا؟ ہاں ناظرین، یہ کومل نے جو سوال پوچھا اس کے بارے میں شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ پریشانی ہو کہ کیا ہم ایڈجسنسی ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں یا ریچیبل ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. ہم ایڈجسنسی کی بات نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ ایکس سے وائی پہ ڈائریکٹ ایج نہ ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس سے وائی تک ایکس سے اگر ہم چلیں تو وائی تک پہنچنے کا ایک ڈائریکٹڈ راستہ ہونا چاہیے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس سے ہم وائی پہ بھی جا سکیں اور جا سکیں، ریچیبل ہو، ایکس سے وائی تک ریچ کر سکیں ایک ڈائریکٹڈ پاتھ سے، اور وائی سے ایکس پر بھی ہم واپس آ سکیں. تو اس صورت میں ہم گراف کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ کہیں گے. تو کمل، آپ کے خیال میں یہ گراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سلائڈ کے اندر، یہ کیا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اس میں ہمیں سائیکلز نظر آ رہی ہیں اور ہر پیر کے لیے ایکس سے وائی اور وائی سے ایکس راستہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن 4 سے 6 تک کیسے راستہ ہے؟ 4 سے 6 5 کے تھرو راستہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں، تو اس کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ 4 سے 5 پہ جا سکتے ہیں، 5 سے 6 پہ جا سکتے ہیں، اور 6 سے واپس 4 پہ بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کوئی سا ایک پیر لے لیں، 2 ورٹیسز کوئی سے آپ لے لیں، آپ دیکھیں کہ ہر ورٹیکس سے ہر ورٹیکس تک کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے. یہ ڈیفینیشن ہے ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کی. اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ ہم نے جیسا کہ کہا کہ فار ایوری پیئر ورٹیکس ایکس اینڈ وائی، ایکس سے وائی تک جا سکتے ہیں اور وائی سے ایکس تک جا سکتے ہیں. کومل، آپ کے خیال میں اگر میں اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے آپ کو پیش کروں، یہ ایک نئی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھوں، تو کیا وہ بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کی طرف پوائنٹ کرے گی؟ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں. اگر مثال کے طور پہ ناظرین میں یہ کہوں، آپ بھی ذرا سوچئے گا کہ اگر ایکس سے وائی راستہ ہے تو پھر وائی سے ایکس بھی راستہ ہونا چاہیے. تو جو گراف آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کیا وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوں گے یا نہیں؟ کومل، آپ ناظرین آپ ذرا سوچیں، پھر میں کومل سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب دیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایکس سے وائی پہ ہم جا سکتے ہیں تو پھر وائی سے ایکس پر بھی ہم آ سکتے ہیں. کیا یہ ڈیفینیشن بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس پہ پوری اترتی ہے، یا یہ مختلف کسی اور گراف کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو ایکس سے وائی راستہ ہے تو پھر وائی سے ایکس بھی راستہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ایکس سے وائی والا راستہ ہی نہ ایگزسٹ کرتا ہو، جیسے اس گراف میں 1 سے 4 تک کوئی راستہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اس گراف کو ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ اگر ایکس سے وائی راستہ ہے تو پھر وائی سے ایکس بھی راستہ ہے. لیکن اسٹرانگلی کنیکٹڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کی بات وہاں پہ نہیں تھی، ہر ایکس اور ہر وائی کے درمیان. جی بالکل، یہ ہم نے کہنے کی کوشش کی تھی. تو ناظرین اب آپ کے ذہن میں ایک فیلنگز بن جانی چاہیے اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کے بارے میں، کہ وہ کس قسم کے گراف ہوتے ہیں، ان کی شکل کس قسم کی ہوتی ہے، ان کی کیا پراپرٹیز ہوں گی. وہ ہم آہستہ آہستہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کو ہم آگے بڑھائیں، ہم ایک اور ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو بڑی کنٹراسٹنگ ڈیفینیشن ہوگی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کے ساتھ. ان دونوں کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں آپ کو محسوس ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر ایسے ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. تو وہ جو کنٹراسٹ ہوگا وہ آپ کو شاید زیادہ ہیلپ کرے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور یہ ڈیفینیشن ہے ڈائریکٹڈ اے سکلک گرافس کی. یہ بھی ڈائریکٹڈ گرافس ہوتے ہیں اور اے سکلک ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہے کہ ان میں سائیکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی ڈیفینیشن کو ذرا غور سے دیکھیں ناظرین، اور اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کی ڈیفینیشن کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اف ایکس از ریچیبل ٹو وائی دین وائی از ناٹ ریچیبل ٹو ایکس فار ایوری پیئر آف ورٹیسز ایکس اینڈ وائی ان ڈی. تو دیکھیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایکس سے ہم وائی تو پھر وائی سے ہم ایکس پہ نہیں جا سکتے، جبکہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ میں ہم یہ کہتے تھے کہ ایکس سے وائی پہ جا سکتے ہیں اینڈ وائی سے ایکس پہ جا اس سکتے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایکس سے وائی جا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وائی سے ایکس راستہ مل جائے. ہو سکتا ہے گراف ہی ڈسکنیکٹڈ ہو اور ڈیگ نہ بن رہا ہو. ہاں یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسا کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایکس سے وائی بھی ہونا چاہیے، وائی سے ایکس بھی ہونا چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایکس سے وائی ہے راستہ تو پھر وائی سے ایکس نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ایکس سے وائی راستہ ہی نہ ہو، تو پھر وائی سے ایکس راستہ ہو یا نہ ہو ڈز ناٹ میٹر. مثال کے طور پہ یہ گراف جو ناظرین آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ 1 سے 2 پہ جا سکتے ہیں لیکن 2 سے 1 پہ نہیں آ سکتے. آپ 3 سے 2 پہ جا سکتے ہیں لیکن 2 سے 3 پہ نہیں جا سکتے. اسی طرح 1 سے 2 پہ، جیسے میں نے آپ سے کہا اس میں 1 سے 4 پہ آپ نہیں جا سکتے، تو آپ 4 سے 1 پہ بھی نہیں آ سکتے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
تو یہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہوگا جو آپ کے سامنے ہے. اس میں کوئی سائیکلز نہیں ہے اور اس میں یہ ڈیفینیشن بھی پوری اترتی ہے. آپ بے شک اس کو چیک کر لیں. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. اب آپ ذرا ناظرین اس گراف کو غور سے دیکھنے کی کوشش کریں اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کریں, یہ سوچنے کی کوشش کریں, ذرا تھوڑا سوچ کے جواب دیں کہ کیا یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے. اور یہ جواب دینے کے بعد پھر آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہے, ڈائریکٹڈ گراف ہے. تو ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو موقع دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کومل سے یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے. کومل, اس گراف کے اندر 2 سائیکلز تو نظر آ رہے ہیں, تو یہ ایسیکلک تو ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ 2 سے 4 پہ جا سکتے ہیں, 4 سے 3 پہ جا سکتے ہیں اور 3 سے 2 پہ جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک تو نہیں ہو سکتا. تو کومل اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. نہیں, اس کا ضروری یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈیگ نہیں ہے تو وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے. تو ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف اگر نہیں ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو. تو اب آپ ذرا ناظرین اس کو دیکھیں کہ کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو, مطلب یہ کہ ایک تیسری شکل بھی ہو سکتی ہے کسی گراف کی جس کو ابھی ہم نے کلاسیفائی نہیں کیا. ہم نے صرف 2 کلاسیفیکیشن آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کی جس کو ہم ڈیگ کہتے ہیں اور ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کی جس میں ایکس سے وائی بھی رستہ ہے اور وائی سے ایکس بھی رستہ ہے. تو ناظرین آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں, سوچنے کی کوشش کریں. کومل تم یہ بتانے کی کوشش کرو کہ کیا یہ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. میرے خیال میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں 1 2 3 4 جو ہیں وہ سارے ریچیبل تو ہیں, 5 6 7, لیکن وائس ورسا کیس ٹرو نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 1 2 3 4 سے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن 5 6 7 سے آپ 1 یا 2 یا 3 یا 4 پہ واپس نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہے. اور ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ گراف ڈائریکٹڈ ایسیکلک بھی نہیں ہے. تو ہم آہستہ آہستہ آپ کو کچھ یہ تصویریں دکھا رہے ہیں, کچھ گرافس دکھا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بننی شروع ہو جائے گی, آپ کی کچھ فیلنگز ایسوسیٹ ہو جائیں گی ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے ساتھ اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کے ساتھ. آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز بننا شروع ہو جائیں گی ان دونوں فیملیز آف گرافس کے ساتھ جو کہ بڑی امپورٹنٹ فیملیز ہیں. اچھا ناظرین اب آپ ذرا ان 2 گرافس کو دیکھیں, ایک رائٹ پہ ہے ایک آپ کے لیفٹ پہ ہے. کیا یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہیں؟ آپ ناظرین دیکھیں, پھر میں کومل سے پوچھتا ہوں کیا یہ گراف ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے؟ آپ کا جو رائٹ پہ جو گراف ہے وہ ڈیگ ہے کیونکہ اس میں کوئی سائیکل ایگزسٹ نہیں کرتا. اس میں کوئی سائیکل ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جو آپ کا لیفٹ گراف ہے وہ ڈیگ نہیں ہے کیونکہ اس میں انڈیویجول 2 سائیکلز ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں کون سے سائیکل ایگزسٹ کرتے ہیں بتائیں آپ ذرا. اس میں بھی سائیکل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, تو یہ ذرا غور سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ان دونوں گرافس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس ہیں اور اگر یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس ہیں تو پھر یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو گراف آپ کے سامنے ہے کیا یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک ہے ناظرین؟ یہ بھی ڈیگ نہیں ہے. یہ ڈیگ نہیں ہے. اس لیے کیوں نہیں ہے ڈیگ؟ یہ کیونکہ اس میں سائیکلز ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں سائیکل آپ کے سامنے 6 سے 1 پہ جا سکتے ہیں, 1 سے 7 پہ, 7 سے 6 پہ. کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے؟ اب یہ ذرا تھوڑا سا ناظرین آپ کو سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. کیا یہ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے؟ آپ کو کافی پیئرز بنا کے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, ہم ابھی کوئی ایگزیکٹ الگوریتھم, کوئی ایفیشینٹ الگوریتھم ڈسکس نہیں کر رہے نکالنے کے لیے کہ کیا کوئی گیون ڈائریکٹڈ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے یا ڈائریکٹ, وہ ہم بعد میں کریں گے. اس وقت میں صرف آپ کی گٹ فیلنگز پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ چھوٹا سا گراف ہے, زیادہ ورٹیسز نہیں ہے, آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں, آپ اس کو پرکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے یا نہیں. تو کومل یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے؟ جی یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ تو ہے. آپ کے خیال میں 3 سے 4 پہ تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن ہم اس کے تھرو تو جا سکتے ہیں. 3 سے ہم 7 پہ جا سکتے ہیں, 7 سے 6 پہ جا سکتے ہیں, 6 سے 5 6 سے 5 پہ اور 5 سے 4 پہ جا سکتے ہیں, اور 4 سے 3 پہ بھی جا سکتے ہیں جی. اس کا راستہ بھی. تو اس میں گراف یا خاص طور پہ آپ کے لیے اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کیا جس میں آپ کو تھوڑا سا یہ محسوس ہو کہ شاید ہم 2 ورٹیسز کے درمیان 2 ورٹیسز ریچیبل نہیں ہیں آپس میں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ریچیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہے اور یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہیں ہے. یہ آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کومل کہ اگر کوئی ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہوگا تو وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہوگا؟ جی یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی گراف ڈیگ ہے تو وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا, اور اسی طرح اگر کوئی اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہے تو پھر وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہیں ہو سکتا.
اب آپ کے سامنے میں نے 2 گرافس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور آپ تھوڑا سا اپنی جو یولیرین سرکٹس کے بارے میں نالج ہے یا یولیرین ڈائریکٹڈ گرافس کے بارے میں جو نالج ہے اس کو ریفریش کرنے کی کوشش کریں. یولیرین سرکٹ ایک ڈائریکٹڈ گراف میں ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے. سرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ورٹیکس سے شروع کریں اور چلتے چلتے واپس آ جائیں اسی ورٹیکس کے اوپر، یہاں سے چلے تھے وہاں واپس آ جائیں، اور ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کریں. ایک نوڈ ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس ہو سکتا ہے، لیکن ہر ڈائریکٹڈ ایج آپ کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنی لازمی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لیفٹ سائڈ پہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک یولیرین سرکٹ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں، سائیکل ہم اس کو نہیں کہتے، اس لیے کہ اس میں ایک ورٹیکس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ہم 3 سے 7 پہ جا سکتے ہیں اور 7 سے 6 پہ جا سکتے ہیں، 6 سے 1 پہ جا سکتے ہیں، 1 سے دوبارہ 7 پہ آ سکتے ہیں. تو ورٹیکس 7 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس یولیرین سرکٹ کے اندر تمام ایجز ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس ہوتی ہیں اور ہم جہاں سے چلتے ہیں وہاں پر واپس آ جاتے ہیں. اس کو ہم یولیرین سرکٹ کہتے ہیں یا کلوزڈ یولیرین ٹریل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جیسے چاہیں. تو یہ ایک یولیرین گراف ہے، یولیرین ڈائریکٹڈ گراف ہے، اس لیے کہ اس میں یولیرین سرکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ تو میں آپ کی پرانی نالج کو ریفریش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کے رائٹ سائڈ پر جو گراف ہے اس میں ایک ہیملٹونین سائیکل آپ کو دکھایا گیا ہے ایک ڈائریکٹڈ گراف کے اندر. ہیملٹونین سائیکل یولیرین سرکٹ سے مختلف ہوتا ہے. ہیملٹونین سائیکل کے اندر آپ کو ہر ورٹیکس کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا پڑتا ہے اور واپس پہنچنا پڑتا ہے جہاں سے آپ چلے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 1 سے 7 پہ جائیں، 7 سے 2 پہ جائیں، پھر 3 پہ جائیں، 4 پہ جائیں، 5 پہ جائیں، 6 پہ جائیں اور واپس 1 پہ، ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہم نے ٹریورس کیا ہر ورٹیکس کو اور ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے ہم چلے تھے. یعنی سائیکل ہیملٹونین سائیکل میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ساری ایجز ٹریورس ہوں جی، لیکن ہر ورٹیکس ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس ہونا چاہیے. اور سرکٹ میں یولیرین سرکٹ کے اندر ہمیں ایوری ایج وہ ضروری ہے ٹریورس کرنی، لیکن یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ورٹیکس صرف ایک دفعہ. ہاں، ورٹیکس ایک دفعہ تو ہر صورت میں ہو ہی جائے گا، وہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک سے زیادہ دفعہ بھی وہ کر ٹریورس ہو سکتا ہے. تو ناظرین، یہ آپ کو یاد ہے یولیرین گرافس، یولیرین ڈائریکٹڈ گرافس اور یولیرین سرکٹس ہم نے 6 چیپٹر میں اسٹڈی کیے تھے، اور ہیملٹونین سائیکلز یا ہیملٹونین ڈائریکٹڈ گرافس ہم نے 7 چیپٹر میں اسٹڈی کیے تھے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی گراف یولیرین گراف ہے، ڈائریکٹڈ گراف ہے اور وہ یولیرین ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں ایک یولیرین سرکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یا کوئی گراف ہیملٹونین گراف ہے، اس ڈائریکٹڈ گراف میں ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. تو ان گرافس کے بارے میں کیا ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوں گے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ کومل، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک اگر ہم یولیرین اور ہیملٹونین کی کنڈیشنز دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ریچیبل ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے، تو وہ دونوں اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہونا لازمی ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یولیرین گراف یا ہیملٹونین ڈائریکٹڈ گراف وہ دونوں ہر صورت میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوں گے. کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف جو ہے وہ یولیرین یا ہیملٹونین ہوگا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے ناظرین، تو پھر اب آپ یہ دیکھیے، یہ اب آپ کے سامنے جو لیفٹ ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کیا یولیرین سرکٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس گراف کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے اس گراف کے اندر. اور ساتھ ہی یہ جو لیفٹ گراف ہے اس میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. انفیکٹ یہ گراف تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں کومل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. جی، تو کیا اس میں یولیرین سرکٹ کومل ایگزسٹ کرتا ہے؟ یولیرین سرکٹ تو نہیں ایگزسٹ کرتا. نہیں. اور ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہیملٹونین سائیکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. کیسے کرتا ہے؟ ذرا غور سے دیکھو نا تم اسے. ہاں، اس میں سارے ایک دفعہ ٹریورس نہیں ہو رہے. ہاں، ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس نہیں ہو سکتے. تو جو لیفٹ گراف ہے اس میں یولیرین سرکٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اس میں ہیملٹونین سائیکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے وہ گراف. جو آپ کے رائٹ پہ گراف بنا ہوا ہے کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں نہ یولیرین سرکٹ ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے، اور نہ ہی یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. اور وہ اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ورٹیکس 3 سے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا.
اب ناظرین ہم ایک اور بڑی اہم پراپرٹی ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ گرافز کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کے اندر ایک کلوزڈ اسپیننگ واک ہر صورت میں ایگزسٹ کرے گی. اور ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اگر کسی گراف میں، اگرچہ ہم پروف تو اس وقت نہیں کر رہے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کلیم کریں گے کہ اگر کسی گراف میں کلوزڈ اسپیننگ واک ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا، اور اگر وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے تو اس میں کلوزڈ اسپیننگ واک ایگزسٹ کرے گی. تو اسپیننگ واک کیا ہوتی ہے؟ کلوزڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں سے چلے تھے وہاں واپس پہنچ جائیں. اسپیننگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ورٹیسز جو ہیں وہ اسپین ہو جائیں. ایجز اسپین کی بات نہیں کر رہے ہم، ورٹیسز کو اسپین کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور واک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورٹیکس بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے اور ایک ایج بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہیملٹونین سائیکل ہم کہتے ہیں، اس میں نہ اس میں کوئی ورٹیکس بھی ریپیٹ نہیں ہو سکتا اور کوئی ایج بھی ریپیٹ نہیں ہو سکتی. یولرین سرکٹ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ورٹیکس ریپیٹ ہو سکتا ہے لیکن ایج ریپیٹ نہیں ہو سکتی. ایک کلوزڈ اسپیننگ واک کے اندر جو سملیرٹیز ہیں یولرین سرکٹ اور ہیملٹونین سائیکل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے چلتی ہے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہیں، اور وہ آپ کے سامنے واضح ہیں، کہ اس کے اندر ایک ایج بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے اور ایک ورٹیکس بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ کومل آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، ناظرین آپ بھی ذرا غور کریں. اس میں اگر ہم ایک کلوز اسپیننگ واک بنانا چاہیں ورٹیکس 3 سے، تو 3 سے ہم 7 پہ جائیں گے، 7 سے ہم 6 پہ جائیں گے، 6 سے 1 پہ آ کے پھر ہم دوبارہ سے 7 پہ چلے جاتے ہیں جی. اور اس کے بعد جب ہم 7 سے باہر نکلتے ہیں تو 7 سے 6 والی ایج دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور اب 2 پہ جانے کے لیے 6 سے 1 والی ایج بھی دوبارہ ریپیٹ ہوگی، اور پھر 2 پہ جا کے پھر ہم دوبارہ 3 پہ آ رہے ہیں، پھر 7 پہ آ رہے ہیں. اب 5 اور 4 کو ہم نے دوبارہ ٹریورس کرنا ہے، تو پھر 7 سے 6 پہ جائیں گے، 7 سے 6 پہ جا کے 5 پہ جائیں گے، 4 پہ جائیں گے، 7 پہ جائیں گے، اور اب 3 پہ واپس آنے کے لیے دوبارہ سے ہمیں کچھ ایجز کو ٹریورس کرنا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو اس میں کلوزڈ اسپیننگ واک ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. اگر اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا تو اس میں کلوز اسپیننگ واک ایگزسٹ کرے گی. جو آپ کے لیفٹ پہ گراف بنا ہوا ہے اس میں نہ تو کلوز اسپیننگ واک ایگزسٹ کرتی ہے، نہ ہی وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. تو ناظرین آپ نے یہ ایک کنیکشن دیکھا کلوزڈ اسپیننگ واک کے ساتھ اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ گرافز کے ساتھ. اچھا ناظرین، اب ایک اور ہم کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. یہ ایک گراف ہے، ڈائریکٹڈ گراف ہے، اور اس کا ایڈجسنسی میٹرکس آپ کے سامنے بنا ہوا ہے. یہ میں نے جان کے آپ کے سامنے شو کیا تاکہ آپ ریچیبل میٹرکس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں ایڈجسنسی میٹرکس کے ساتھ. اسی کا ہم ٹرانسپوز لیتے ہیں اس گراف کا، اور یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، ایک نیا ایکشن آئٹم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں اس سٹیج کے اوپر، اس لیے کہ اس سے کافی ساری چیزیں ہم مزیدار آپ کو دکھا سکتے ہیں، آپ کو محسوس کروا سکتے ہیں. ٹرانسپوز آف اے ڈائریکٹڈ گراف کا کانسیپٹ ہم نے تھوڑا بہت شاید پہلے ڈسکس کیا تھا، لیکن اب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہیں گے. ایک ڈائریکٹڈ گراف آپ کے سامنے ہے اور اس کا آپ ٹرانسپوز لینا چاہیں تو آپ ایجز کو ریورس کر دیں. بڑا سمپل طریقہ. اگر ہم انڈائریکٹڈ گراف سے کمپیئر کریں، انڈائریکٹڈ گراف میں ہم کرتے یہ تھے کہ جس ورٹیکس سے دوسری ورٹیکس پہ ایج ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے، اور جہاں ایج نہیں ہوتی تھی وہاں ڈال دیتے تھے، کمپلیمنٹ لیتے ہوئے. ایگزیکٹلی جی جی. اور ٹرانسپوز لیتے ہوئے ہم یہ نہیں کرتے، ہم بلکہ ڈائریکشن ریورس کرتے. جی، کمپلیمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ عام طور پہ انڈائریکٹڈ گراف میں زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جہاں پہ ایج نہیں ہوتی تھی وہاں ایج ڈال دیتے تھے، اور جہاں پہ ایج نہیں ہوتی تھی وہاں ڈال دی، اور جہاں پہ ایج ہوتی تھی وہ ختم کر دیتے. ٹرانسپوز عام طور پہ ڈائریکٹڈ گرافس میں ڈیفائن ہوتا ہے. اگر آپ انڈائریکٹڈ گراف میں ٹرانسپوز کی بات کریں تو انڈائریکٹڈ گراف میں تو ایج ایکس سے وائی بھی ہوتی ہے، وائی سے ایکس بھی ہوتی ہے، اس کا ٹرانسپوز لیں تو وہی گراف آ جاتا ہے. لیکن ڈائریکٹڈ گراف میں اگر آپ ٹرانسپوز کی بات کریں تو پھر بالکل صورتحال بدل جاتی ہے، تصویر چینج ہو جاتی ہے. اگر ایکس سے وائی ایج تھی کسی گراف میں تو اس کے ٹرانسپوز جب ہم لیں گے تو ایکس سے وائی ایج نہیں ہوگی بلکہ وائی سے ایکس پہ ایج ہوگی. تو ناظرین، میں نے جو پہلے آپ کو گراف دکھایا تھا یہ اس کا ٹرانسپوز آپ کے سامنے ہے، اور اس ٹرانسپوز کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی آپ کے سامنے میں نے دکھایا ہوا ہے. اب ایک اور کانسیپٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ریچیبل ریلیشن شپ آف اے گراف، کہ ایک ورٹیکس سے ہم کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ آپ زبانی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس گراف میں. ہم اس کو کرنے کا طریقہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ایگزیکٹلی ہم ریچیبل ریلیشن شپ کیسے نکالتے ہیں، یا ریچیبل ریلیشن
میٹرکس کیسے نکالتے ہیں وہ ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ صرف محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں آپ جی سے کہیں بھی نہیں جا سکتے، جی سے صرف جی پہ ہی آپ رہ سکتے ہیں. آپ کے سامنے یہ گراف ہے، جی سے آپ اور کہیں نہیں جا سکتے، جبکہ کچھ ورٹیسز سے مثال کے طور پہ ورٹیکس سی سے آپ کافی جگہ جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس آپ کے سامنے ہے کہ آپ کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ مختلف ہے ایڈجسنسی میٹرکس کے ریلیشن شپ کے ساتھ. اور یہ آپ کے سامنے میں نے ٹرانسپوز کا ریچیبل ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں، اس میں اب آپ جی سے سب جگہ جا سکتے ہیں. تو پہلے آپ جی سے کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے، اب آپ جی سے سب جگہ جا سکتے ہیں. تو یہ ریچیبل ریلیشن شپ اگر آپ کسی گراف کے ٹرانسپوز کا لیں تو وہ گراف جی اور ٹرانسپوز آف جی وہ بالکل مختلف شکلیں بن جاتی ہیں. تو اب آپ ناظرین دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ٹرانسپوز آف اے گراف، آف اے ڈائریکٹڈ گراف، جس میں ڈائریکٹڈ گراف ہمارے پاس ڈی تھا اور اس کی اگر آپ ڈائریکشنز کو الٹا کر دیں تو وہ ٹرانسپوز آ جاتا ہے. ریچیبل ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ورٹیکس سے کہاں کہاں جا سکتے ہیں، اور یہ ایک میٹرک سے ریپرزینٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، اور تمام ورٹیسز کے لیے یہ ایک میٹرکس آپ بنا لیں، ڈیزائن کر لیں. اب آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف ہے. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ بھی چکا ہوں. اس کا کلوز اسپیننگ واک بھی ہم اس گراف میں بنا چکے ہیں. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف ہے. اب ناظرین آپ مجھے یہ بتائیے، ذرا سوچ کے بتائیے، یہ ذرا محسوس کرنے کی بات ہے کہ اس کا ریچیبل ریلیشن شپ آپ کو اس کی شکل کیسی ہوگی. آپ کے خیال میں اس ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کے اندر ریچیبل ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ کہاں سے آپ کہاں تک جا سکتے ہوں گے؟ کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک اگر آپ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کا ریچیبل ریلیشن شپ بنائیں تو اس میٹرکس میں ساری خانے فلڈ ہوں گے. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہر جگہ سے آپ ہر جگہ جا سکتے ہوں گے. یہ تو بیسک ڈیفینیشن ہے نا اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ کوئی گراف، اب میں الگوریتھم کی بات کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے ہمارا الگوریتھم شروع میں اتنا ایفیشینٹ نہ ہو، ہم بعد میں اس کو ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت سمجھنے کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، فیلنگ کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں، ہم ایک ایسا روڈیمنٹری الگوریتھم ڈیزائن کرنا چاہیں جو ہمیں یہ بتا دے کہ ایک گیون گراف ڈی جو ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے یا نہیں، تو آپ اس کا ریچیبل ریلیشن شپ بنا لیں. ریچیبل ریلیشن شپ بنانے کے لیے کومل ہمیں کیا مشکل کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ، تاکہ ہمیں یہ اندازہ تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے نا اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی. ہمیں کیا مائکرو آپریشنز کرنے پڑتے ہیں؟ ایک ورٹیکس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جو ہم نے پیر اس کا سلیکٹ کیا ادھر سے ہم جا سکتے ہیں اس تک یا نہیں، اور واپس آ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہر ورٹیکس سے ایک دفعہ بریڈتھ فرسٹ سرچ یا ڈیپتھ فرسٹ سرچ لگا کے دیکھنی پڑے گی. تو اس کا مطلب اگر بریڈتھ فرسٹ سرچ کی ہم بات کریں تو بریڈتھ فرسٹ سرچ اتنی دفعہ ہی ہمیں کرنی پڑے گی جتنے کہ اس کے ورٹیسز ہیں. تو ٹائم کمپلیکسٹی اس کی اگرچہ پالینومیل ہوگی لیکن ٹھیک ٹھاک ہوگی. آپ ناظرین ٹائم کمپلیکسٹی خود بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ریچیبل ریلیشن شپ ہے ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کا. اس میں آپ دیکھیں کہ سارے جو اسکوئرز ہیں وہ فلڈ اپ ہیں. جو ڈائگنل ہے اس کو میں نے بلیک کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 1 سے ہم 1 پہ تو آ ہی سکتے ہیں، یا 2 سے 2 پہ تو آ ہی سکتے ہیں، تو اس کو میں نے جان کے بلیک کیا ہوا ہے. اس کو بھی آپ یلو کر سکتے تھے، وہ ریچیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کا اگر آپ ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس بنائیں تو وہ سارا فلڈ اپ ہوگا. اگر اس میں سے ایک خانہ بھی فلڈ اپ نہ ہوا تو اس کا مطلب وہ ڈائریکٹڈ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ اگر گراف کا کوئی بھی ٹرانسپوز لیں، اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہے، اس کا ٹرانسپوز لیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہی ہو، کیونکہ ایڈجسنسی میٹرکس میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہاں ناظرین، یہ اب آپ کومل نے ایک اچھا پوائنٹ نکالا ہے، اور آپ بھی اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم کسی ڈائریکٹڈ گراف کا ٹرانسپوز لے لیں، یعنی اس کی ڈائریکشنز کو ریورس کر دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ اگر وہ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھا تو اس کا ٹرانسپوز بھی پھر اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا ہر صورت میں؟ بالکل اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا، کیونکہ ڈائریکشن چینج کرنے سے ریچیبلٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں پڑتا کوئی فرق آپ کے خیال میں؟ ناٹ فار اے اسٹرانگلی کنیکٹڈ. اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ پہلے اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھا تو وہ ابھی بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا، اور اگر اس کا چونکہ وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھا تو اس کا ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس سارا فلڈ اپ تھا، تو جو ٹرانسپوز اس کے گراف کا ہوگا اس کا ریچیبل ریلیشن شپ بھی سارا فلڈ اپ ہوگا، تو آپ اسے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے انفیکٹ. تو اب ہم ناظرین یہ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ دو کانسیپٹس ہم نے بڑے موٹے موٹے ڈسکس کیے ہیں. ایک تو ہم نے ڈائریکٹڈ اسکلی گراف کی بات کی ہم نے،
اور ایک ہم نے یہ بات کی کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کیا ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا اور اینگل سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایک انڈائریکٹڈ گراف دیا ہوا ہے اور وہ انڈائریکٹڈ گراف کیسا بھی ہو سکتا ہے, آپ امیجن کرنے کی کوشش, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کنیکٹڈ گراف, ایک انڈائریکٹڈ اور کنیکٹڈ گراف ہے اور سمپل گراف ہے, اس میں ایجز جو ہیں وہ پیرلل ایجز کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, سیلف لوپس کی بھی اجازت, جو سمپل گرافس میں ہم کہتے ہیں. کین وی کنورٹ اٹ انٹو اے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف ڈی بائی پوٹنگ ڈائریکشنز؟ یہ ایک سوال ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں, ہم اس سوال کے اوپر ابھی آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ سوال ہے کہ کیا آپ کسی بھی انڈائریکٹڈ گراف کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں سوال آپ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا کسی بھی انڈائریکٹڈ گراف کو آپ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ دوسرا سوال جیسا کہ پہلے تھا کہ کیا آپ کسی بھی انڈائریکٹڈ گراف جی کو جو کہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے اس کو ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ 4-5 سوال ہیں جن کو ایک ساتھ اگر آپ اپروچ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یو ول انجوائے اے لاٹ. آہستہ آہستہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی گراف میں اگر ایک برج ایج ہو تو پھر وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں بن سکتا. اچھا, اب یہ کومل نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ تو پھر وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں چاہے ہوگا. آپ جس طرح مرضی ڈائریکشن ڈال دیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ کومل نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی گراف میں برج ایج ہو تو آپ جیسے مرضی اس پہ ڈائریکشنز ڈالیں وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ بن ہی نہیں سکتا. میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے, کیونکہ برج ایج کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک طرف کی ڈائریکشن دے دیں گے تو آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ تو جا سکیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے, اور اس کو اگر ڈائریکشنز کی ریورس کر دیں گے تو آپ کا وہی آرگیومنٹ دوسرے حصے کی ہو جائے گی. تو ناظرین ذرا اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ انڈائریکٹڈ گراف کو ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں کہ کیا کسی بھی انڈائریکٹڈ گراف کو ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ بنا سکتے ہیں. کومل نے اب یہ ایک بات نہیں کی ہے کہ کچھ ایسے گراف ہوں گے انڈائریکٹڈ گراف ایسے ہوں گے جن کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہم نہیں بنا سکتے, چاہے کوئی بھی ہم ایجز کی کمبینیشنز ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. اور کومل کا یہ خیال ہے کہ اگر برج ایج کسی گراف میں آ جائے تو اس کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہم نہیں بنا سکتے. اس پہ ذرا آپ سوچنے کی کوشش. اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ سوال ہے جو کومل کے سوال سے ہی نکلا ہے کہ اگر برج ایج نہ ہو تو پھر ہم ہر صورت میں بنا سکتے ہیں اسٹرانگلی کنیکٹڈ. اگر برج ایج ہو تو پھر ہم نہیں بنا سکتے. یہ تو بڑی دل کو لگتی ہے بات, لیکن اگر برج ایج نہ ہو تو پھر ہر انڈائریکٹڈ گراف جو ہے وہ اس کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ بنایا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ ہم ڈائریکشنز انٹیلیجنٹلی ڈالنے کی کوشش کریں. جی آئی تھنک اس کیس میں یہ ٹرو ہے کیونکہ وہ پھر سائیکلک گراف ہوگا. اچھا, یہ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کے سامنے میں کچھ 2 گرافس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, ان کو ذرا غور سے دیکھیے. جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ گراف ہے, کومل آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, ناظرین آپ بھی اس پہ غور کریں, اس میں کیا کوئی برج ایج ہے جو آپ کا لیفٹ گراف ہے؟ نہیں, اس کیس میں کوئی برج ایج لیکن نہیں. کیا آپ اس میں ڈائریکشن ڈال کے اسٹرانگلی کنیکٹڈ بنا سکتی ہیں اس کو؟ جی بنا سکتی ہیں. بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ ناظرین دیکھیں, اگر کومل بنا سکتی ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں. آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ گراف ہے اس میں کیا کومل کوئی برج ایج ہے؟ جی اس کیس میں 2 برج ایجز ہیں, 4 سے 5 اور 5 سے 6 کی جو ایجز ہیں ان میں سے ایک بھی نکال دیں تو گراف 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو اس گراف میں کومل کی بات اگر مان لی جائے تو اس انڈائریکٹڈ گراف کو آپ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں بنا سکتے. اچھا ناظرین, اب آپ ذرا دوسرے سوال کا میرے جواب دیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے کسی گراف کو آپ ڈائریکٹڈ ایسیکلک بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم انٹیلیجنٹلی ڈالنا, ایک میں برج ایج ہیں ایک میں برج ایجز نہیں ہیں, کیا آپ اگر انٹیلیجنٹلی ان پہ ایجز ڈالنے کی ڈائریکشن ڈالنے کی کوشش کریں تو کیا آپ ڈائریکٹڈ ایسیکلک بنا سکتے ہیں ان کو؟ جی بنا سکتے ہیں. چلیں ناظرین, اس سوال کو ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھیں گے جب ہم ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کے بارے میں تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے. کچھ مزید ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف آپ کو نظر آئیں گے. تو اب تھوڑا سا ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کے بارے میں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سائیکلز نہیں ہوتے. اب ایک اور ڈیفینیشن ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں جو خاص طور پہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں ہر صورت میں ایک سورس ورٹیکس ہوگا, اور کم از کم ایک سورس ورٹیکس ہوگا, اور کم از کم ایک سنک ورٹیکس ہوگا. سورس ورٹیکس کی ڈیفینیشن ناظرین یہ ہے کہ اس میں سے ایجز باہر نکل رہی ہوتی ہیں, آؤٹ گوئنگ ایجز ہوتی ہیں,
لیکن انکمنگ ایجز نہیں ہوتی. آپ نے کہا اس میں کم از کم ایک سورس ہونا ضروری ہے, یہ کیوں؟ جی یہ اس سوال کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن پہلے میں سنک کی بات کر لوں. اور ایک کم از کم سنک ضرور ہونا چاہیے. سنک ورٹیکس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں ساری ایجز انکمنگ ہونی چاہیے, آؤٹ گوئنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اب کومل نے جو سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک کیوں ہونا چاہیے. تو ناظرین آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر فرض کریں ایک بھی سنک ورٹیکس یا سورس ورٹیکس نہیں ہے کسی گراف کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سائیکل ہوں گے. اگر وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے جس میں سائیکلز نہیں ہیں, تو پھر لا محالہ ہر صورت میں ایک ورٹیکس ایسا ہوگا کہ جس کی ان ڈگری نہیں ہوگی, آؤٹ ڈگری ہوگی, اور ایک ورٹیکس ایسا ہوگا جس کی ان ڈگری ہوگی اور آؤٹ ڈگری نہیں ہوگی. یہ آپ کر کے دیکھیں, ٹرائی کر کے دیکھیں, آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے. ایک ڈیگ میں کیا ایک سے زیادہ سورس ورٹیکس ہو سکتے ہیں؟ بالکل, ایک سے زیادہ سورس ورٹیکسز بھی ہو سکتے ہیں ایک ڈیگ کے اندر, اور ایک سے زیادہ سنک ورٹیکسز بھی ہو سکتے ہیں ڈیگ کے اندر. یہ تو ممکن ہے, لیکن کم از کم ایک سورس ضرور ہونا چاہیے اور کم از کم ایک سنک ضرور ہونا چاہیے. تو یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کی ایک خاص بات ہے جو اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف میں ہم نے نوٹ نہیں کی تھی, کہ ان میں ایک سورس ورٹیکس ہونا چاہیے جس کی ان ڈگری نہیں ہونی چاہیے, آؤٹ ڈگری ہونی چاہیے, اینڈ اسی طرح سنک ورٹیکس کے بارے میں. اب ناظرین ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کے اندر جو ریچیبل ریلیشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, میٹرکس. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ڈیگ بنایا ہوا ہے, ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بنایا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی سائیکلز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس کا ریچیبل ریلیشن میٹرکس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے اسٹرانگلی کنیکٹڈ اگر یہ گراف ہوتا تو اس کا ریچیبل ریلیشن شپ میں سارے فلڈ اپ ہونے چاہیے تھے اسکوئرز. اب ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر جو ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس ہے اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ ناظرین ذرا سوچیں آپ. کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک ایک ڈیگ میں صرف ڈائگنل سے اوپر ایجز ہوں گی, نیچے نہیں ہوں گی. نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر ہوں تو پھر نیچے نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, یا نیچے ہوں تو اوپر نہیں ہونی. اور اگر نیچے ہیں تو پھر اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈائگنلی اپوزٹ. مطلب ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے اگر یو سے وی ریچیبل ہے تو پھر وی سے یو ریچیبل نہیں ہے. تو ریچیبل ریلیشن شپ میں یہ چیز کس طرح ایکسپریس ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ایکسپریس ہوتی ہے کہ ڈائگنل میں کہ اوپر یا نیچے اگر آپ ڈائگنلی اپوزٹ اگر آپ دو باکسز کو دیکھیں تو وہ بتاتا ہے کہ یو سے وی اگر ریچیبل ہے, اگر وہ یلو ہے تو پھر وی سے یو نہیں, ورنہ وہ ڈائریکٹلی ایسیکلک گراف نہیں ہوگا نا پھر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیگ کے اندر اگر ڈائگنلی آپ کو اپوزٹ باکسز کو چیک کرنا پڑے گا ریچیبل میٹرکس کے اندر, اگر ایک یلو ہے یا ایک فلڈ اپ ہے تو اس کا کورسپونڈنگ مرر امیج کو فلڈ اپ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس میں ساتھ ہم نے یہ بھی شرط لگائی تھی ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر کہ اس میں ہمیشہ ایک سورس ورٹیکس ہوگا اور ایک سنک ورٹیکس ہوگا. تو ناظرین آپ کے خیال میں ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر جو ریچیبل میٹرکس ہے وہ یا اوپر یلو ہوں گے یا نیچے یلو ہوں گے, ان کے مرر امیجز ایک جیسے نہیں ہونی چاہیے. کیا کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ریچیبل میٹرکس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ ہاں یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ سورس ورٹیکس ہے اس کا؟ ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس کو دیکھ کے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ ایڈجسنسی میٹرکس کو بھی دیکھ کے میرے خیال میں آپ بتانے کی کوشش کیجیے گا. پہلے میں ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس کی بات کر لیتا ہوں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سنک کون سا ہوگا اور سورس کون سا ہوگا. تو کومل سورس کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آئی تھنک سورس کے بارے میں اس طرح پتا چلے گا کہ اس کی پوری رو فل ہوگی, یعنی اس ورٹیکس سے ہم ہر جگہ جا سکتے ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سورس سے سب جگہ جا سکتے ہیں. ریچیبل میں تو سب جگہ جا سکتے ہیں. نہیں, سورس سے ضروری نہیں, اگر ہو سکتا ہے دو سورسز ہوں. یہ اچھا سوال, آپ نے جواب اچھا دیا اس لیے کہ اس سے جو سوال نکلتا ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اگر کسی ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں دو سورسز ہوں گے تو پھر ایک سورس سے دوسرے سورس پہ تو آپ نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ سورس ورٹیکس چیک کرنے کے لیے یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے کہاں کہاں جا سکتے ہیں. لیکن سورس ورٹیکس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو دوسری چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کہیں اور سے سورس ورٹیکس پہ نہیں آ سکتے. وہ والا ورٹیکس جہاں وہ ورٹیکس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے سورس ورٹیکس کی کہ جہاں پر اور کہیں سے آپ نہیں آ سکتے. تو وہ کالم جو ہے اس کا
وہ فلڈ اپ نہیں وہ فلڈ اپ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آپ سورس ورٹیکس نکال سکتے ہیں. سنک ورٹیکس آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ سنک کے کیس میں پھر ہمیں الٹا کرنا پڑے گا کہ اس کا پورا کالم فلڈ ہوگا. اس کا کالم بھی ضروری نہیں کہ فلڈ اپ ہو, اس لیے کہ آئی سنک تھنک اس ورٹیکس کی بھی رو پوری فلڈ ہوگی. سنک ورٹیکس میں ناظرین ذرا یہ اب آپ کو غور کرنا پڑے گا, سنک ورٹیکس میں بھی ضروری نہیں کہ اس کا سارا کالم فلڈ اپ ہو, اس لیے کہ 2 سنک ورٹیکس بھی ہو سکتے ہیں. تو سورس کا تو ہم نے پکی بات کر دی کہ سورس ورٹیکس کا جو کہیں سے بھی آپ سورس پہ نہیں آ سکتے, تو یہ ریچیبلٹی اگر آپ چیک کر لیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ ورٹیکس سورس ورٹیکس ہے یا نہیں. تو ناظرین پھر ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹری گراف ڈائریکٹری سکلک گراف ہے یا نہیں ریچیبل میٹرکس بنانے کے بعد, جیسے کہ ہم نے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہ اسٹرانگلی ریچیبل میٹرکس بنایا تھا. اگرچہ یہ ایکسپینسو طریقہ تھا لیکن پالینومیل ٹائم میں ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے ناظرین کہ اگر ہم کسی ڈائریکٹڈ اسکلک گراف کا ٹرانسپوز لیں تو آپ کے خیال میں کیا جو ٹرانسپوز ہوگا وہ بھی ایک ڈائریکٹڈ اسکلک گراف ہوگا, یا پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی, کیونکہ آپ کے ریچیبلٹی میٹرکس جو ہے اس کا پیٹرن تو نہیں تبدیل ہوگا, وہ مطلب مرر ہو جائے گی, ڈائگنل سے جو اوپر تھا وہ نیچے آ جائے گا, لیکن اس کا پیٹرن نہیں چینج ہوگا, اور یہ اسکلک ہونا جو ہے وہ اس پیٹرن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف میں بھی یہی جواب دیا تھا کہ اگر ہم ٹرانسپوز لیں کسی اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف کا تو وہ بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹڈ اسکلک گراف کا اگر آپ ٹرانسپوز لیں تو وہ بھی ایک ڈائریکٹڈ اسکلک گراف ہوگا. تو پھر فرق کہاں پڑے گا؟ ایک جو اس کا ریچیبل میٹرکس ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ پہلے ڈائگنل کے اوپر تھا تو اب وہ ڈائگنل کے نیچے آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اہم سوال ایرائز ہوتا ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے میں نے ایک گراف بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ٹرانسپوز بنایا ہوا ہے. ناظرین سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس آپ کو مختلف کلرز میں دکھائے ہوئے ہیں دونوں گرافز کے اندر, ایک گراف دوسرے کا ٹرانسپوز ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ناظرین, اس سے پہلے کہ میں کومل سے پوچھوں, کہ سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس گراف ڈی کے اندر اور سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس ٹرانسپوز آف گراف ڈی کے اندر ان کے رولز کس طرح سے چینج ہوں گے جب آپ کسی گراف کا ٹرانسپوز لیتے ہیں؟ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ کومل. اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے گراف کا سنک ہے وہ دوسرے گراف کا سورس بن گیا ہے اور وائس ورسا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. ڈائریکٹڈ اسکلک گراف میں یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف میں تو ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی, اس لیے کہ وہاں پہ سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس کی اس طرح کلیئر ڈیمارکیشن نہیں تھی. لیکن ڈائریکٹڈ اسکلک گراف میں ایک سورس ورٹیکس کم از کم ضرور ہونا چاہیے, ایک سنک ورٹیکس کم از کم ضرور ہونا چاہیے, اور ان دونوں کا رولز جو ہے وہ انٹرچینج ہو جاتا ہے جب آپ ٹرانسپوز لیتے ہیں. سورس ورٹیکس گراف ڈی کے اندر سنک بن جاتا ہے ٹرانسپوز کے اندر, اور اسی طرح سے سنک ورٹیکس کا رول بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پراپرٹی ناظرین آپ دیکھیے گا کہ ہم کافی جگہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں مختلف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, کہ ایک گراف ڈی کے اندر جو سورس ورٹیکس ہے اس گراف کے ٹرانسپوز کے اندر وہی ورٹیکس سنک ورٹیکس ہوگا, اینڈ وائس ورسا. اب ناظرین تھوڑا سا ہمیں مزید کچھ اور چیزیں پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم یہ جو مختلف سوال ہم نے مختلف سوالوں کے جواب جو ہم نے یا مختلف الگوریتھمس جو ہم نے ڈیزائن کیے تھے, کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک الگوریتھم ڈیزائن کیا تھا کہ ہم کیا چیک کر سکتے ہیں ایک ڈائریکٹڈ گراف جو ہے وہ ڈائریکٹڈ اسکلک گراف ہے کہ نہیں. تو اس کو زیادہ ایفیشینٹلی اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا اور پڑھنا پڑے گا. اس وقت ہم اگر چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا کوئی گراف ڈی ڈائریکٹڈ اسکلک گراف ہے یا کوئی گراف ڈائریکٹڈ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے, تو ہم اس کا ریچیبل میٹرکس بنا لیتے تھے. اور ریچیبل میٹرکس بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم بریڈتھ فرسٹ سرچ لگا رہے ہوتے تھے ہر ورٹیکس کے اوپر, تو وہ ایکسپینسو ہو جاتا تھا. بریڈتھ فرسٹ سرچ کو آپ کو پی دفعہ لگانی پڑتی تھی, جبکہ پی نمبر آف ورٹیسز ہیں کسی ڈائریکٹڈ گراف کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ایفیشینٹلی ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں. تو ناظرین اب تھوڑا سا ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا ریفریش کرنے کی کوشش کریں اپنی ڈیپتھ فرسٹ سرچ کی نالج کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ جو ہے وہ کسی ورٹیکس سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی ورٹیکس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک سٹارٹ ٹائم ہوتا ہے اور ایک فنش ٹائم ہوتا ہے. جب آپ میں یہ نئے سرے سے آپ کو نہیں پڑھانا چاہ رہا, میں صرف آپ کی نالج کو ریفریش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ ڈیپتھ فرسٹ سرچ سٹارٹ کرتے ہیں, جیسا کہ یہ سامنے ایک گراف ہے, اس میں جب آپ نے ڈیپتھ فرسٹ سرچ سٹارٹ کی تو آپ نے جس ورٹیکس سے سٹارٹ کی, جس لمحے آپ نے سٹارٹ کیے, تو اس کو آپ نے سٹارٹ ٹائم 1 دے دیا. جی سے آپ گئے اے کے اوپر
تو اسٹارٹ ٹائم 2 آ گیا، اور پھر 3 آ گیا، پھر 4 آ گیا. جو آپ کا ورٹیکس او تھا اس کو جب ہم نے ختم کیا تو وہ ورٹیکس فنش ٹائم 5 آ گیا. یہ آپ کے سامنے اسٹارٹ ٹائمز اینڈ فنش ٹائمز تمام ورٹیسز کے اس گراف کے اندر آپ کے سامنے دیے ہوئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈائریکٹلی ریسیکلک گراف. اچھا، اس کے بعد ناظرین ہم نے ایک اور کام بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کام سے ہمیں بڑی یوزفل انفارمیشن حاصل ہوگی. آپ جیسے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ ہم نے جو فنش ٹائم تھے ان پہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا. جو فنش ٹائم میکسیمم تھا، میکسیمم فنشنگ ٹائم کے ورٹیسز کو ہم نے ڈیکریزنگ آرڈر میں سارٹ کر دیا. یہ آپ کے سامنے وہ سارٹیڈ ورٹیسز پڑے ہوئے. اوپر گراف ہے آپ کے سامنے جس میں ہم نے ڈیپتھ فرسٹ سرچ لگائی تھی اور ورٹیکس جی سے لگائی تھی، اور نیچے ہم نے ان ورٹیسز کو سارٹ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ میں نے اب یہ کیا کہ نہ صرف ان ورٹیسز کو سارٹ کر دیا بلکہ باقی گراف کی ایجز بھی ڈال دی ہیں وہاں پہ. تو آپ اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ اس گراف کے اندر جو میکسیمم فنشنگ ٹائم تھا وہ سورس ورٹیکس پہ آ کے ختم ہوا تھا. یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم آپ کو چاہیں گے کہ آپ محسوس کریں کہ جب بھی آپ کسی ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں ڈیپتھ فرسٹ سرچ لگائیں گے تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ میکسیمم فنشنگ ٹائم ہمیشہ سورس ورٹیکس پہ آ کے سورس ورٹیکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو. اور اگر ہم تمام ورٹیسز کو سارٹ کر لیں ڈیکریزنگ میکسیمم فنشنگ ٹائمز کے ساتھ، ڈیکریزنگ فنشنگ ٹائمز کے ساتھ، اس کا مطلب میکسیمم فنشنگ ٹائم جو ہے وہ بالکل لیفٹ پہ آئے گا. اور اس کے بعد گراف کو ڈرا کر لیں. اگر ایک سے زیادہ سورس ورٹیکس ہو تو میکسیمم فنشنگ ٹائم ان میں سے کسی ایک کا ہوگا. جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم فنشنگ ٹائم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یونیک ورٹیکس پہ آئے. یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے، اور آپ کو ناظرین اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میکسیمم فنشنگ ٹائم کسی ایک سورس ورٹیکس پہ آ سکتا ہے. آپ ڈیپتھ فرسٹ سرچ کہیں اور سے شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر 2 سورس ورٹیسز ہوں تو وہ دوسرے سورس ورٹیکس، لیکن آئے گا وہ ہر صورت میں کسی سورس ورٹیکس. اور اگر ڈائریکٹڈ گراف میں سورس ورٹیکس یونیک ہے جیسا کہ اس گراف میں ہے تو پھر وہ ہمیشہ ایک ہی ورٹیکس پہ آئے گا. اب ناظرین آپ ذرا غور سے ایک اور بات دیکھنے کی کوشش کریں، نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہم نے ڈیکریزنگ فنشنگ ٹائمز کے حساب سے ورٹیسز کو سارٹ کر دیا اور جو ایجز تھیں وہ واپس ڈال دیں. اگر یہ گراف ڈائریکٹڈ ایسیکلک ہے تو پھر ساری ایجز لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی. یہ آپ یاسر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی بھی گراف میں اگر آپ ورٹیسز کو لائن پہ ڈرا کر دیں اور ساری ایجز لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں سائیکل ہو. تو یہ ایک اور طریقہ ہو گیا، ایک آسان طریقہ، ایک ایفیشینٹ طریقہ کہ ہم ایک دفعہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ لگائیں، ورٹیسز کو لائن اپ کر دیں، ورٹیسز کو لائن اپ کرنے کے بعد ہم وہ ایجز دوبارہ ڈال دیں. اس میں تقریباً اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ کا ٹائم ہے. اور اگر تمام ایجز لیفٹ سے رائٹ پہ جا رہی ہوں تو اس کا مطلب وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہوگا. ہم اس سے بھی زیادہ ایفیشینٹ طریقہ یا آسان طریقہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ دوبارہ سے میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے، دوبارہ آپ کو میں نے دکھایا ہوا ہے. اس میں اب میں ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹس یا ایکشن کر کے دیکھنا چاہیے. اس میں اوپر والا جو گراف ہے اس میں ہم نے ڈیپتھ فرسٹ سرچ شروع کی ہے ورٹیکس اے کے ساتھ، جب بھی میں نے اس کا اسٹارٹ ٹائم 1 رکھا ہے. اس میں آپ ذرا ڈیپتھ فرسٹ سرچ چلانے کی کوشش کریں اور دیکھیں میکسیمم فنشنگ ٹائم کہاں پہ آتا ہے. اگر ہم اے سے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیپتھ فرسٹ سرچ، دوسرا جو گراف ہے وہ انفیکٹ اسی کا ریپلیکا ہے. یہ سارے گراف ایک ہی گراف ہے انفیکٹ. اس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ آپ ورٹیکس بی سے چلانے کی کوشش کریں اور دیکھیں میکسیمم فنشنگ ٹائم کہاں پہ آتا ہے. تھرڈ گراف میں ہم چاہیں گے کہ آپ ڈیپتھ فرسٹ سرچ ورٹیکس ای سے شروع کریں، اور فورتھ گراف میں ہم چاہیں گے کہ آپ ڈیپتھ فرسٹ سرچ ورٹیکس سی سے شروع کریں اور دیکھیں میکسیمم فنشنگ ٹائم. ہر دفعہ آپ کو یہ حیرانی کی بات ہے، یہ آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دفعہ میکسیمم فنشنگ ٹائم سورس کے اوپر آئے گا. یا پھر آپ اس کی جسٹیفیکیشن کوئی محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ کر کے تو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن اگر میں آپ سے ویسے پوچھتا تو میرے خیال میں آپ شاید اس کا جواب اس طرح سے نہ دے سکتے اگر میں یہ آپ کو پریکٹس نہ کرواتا اس چیز کی کہ میکسیمم فنشنگ ٹائم ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں ہمیشہ ایک سورس ورٹیکس پہ آتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آخری وہ ورٹیکس وہی ٹریورس کرنے والی ہوگی، کیونکہ وہ
تو جی ناظرین اس پہ ذرا آپ جب تک آپ کر کے نہیں دیکھیں گے آپ کنونس نہیں ہو سکیں گے. یہ تو مزے کی بات یہ ہوئی جو ہم نے اس وقت آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا ہے, یہ ہمیں بہت ساری انفارمیشن دے گا. یہ ایک بیس بنے گا ایفیشینٹ الگوریتھمس کے لیے, بہت سارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, کہ میکسیمم فنیشنگ ٹائم بلانگس ٹو اے سورس ورٹیکس ان اے ڈائریکٹڈ ایسائکلک گراف. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی سورس ورٹیکس کے علاوہ کسی اور پہ آ جائے. اور اگر ہم سارٹ کر دیں ورٹیسز کو ڈیکریزنگ فنیشنگ ٹائم پہ, تو پھر ایک ڈیگ کے اندر تمام ایجز جو ہیں وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہوں گی. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی ڈائریکٹڈ ایسائکلک گراف میں ہم سورس ورٹیکس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں, کو لوکیٹ کرنا چاہیں کسی ڈائریکٹڈ ایسائکلک گراف میں, تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا. اب ہمیں ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے, ہم صرف اس کا ایک ڈی ایف ایس لگا کے میکسیمم فنیشنگ ٹائم نکالیں. ڈی ایف ایس لگا کے اور اس کا میکسیمم فنیشنگ ٹائم اس ورٹیکس کا نکال لیں. کس ورٹیکس کا میکسیمم فنیشنگ ٹائم ہے وہ اس کا سورس ورٹیکس ہوگا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ایک دفعہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ لگا کے, آپ کو یاد ہوگا ریچیبل ریلیشن شپ میٹرکس جب ہم نے بنایا تھا تو ہم نے ڈی ایف ایس یا بی ایف ایس پی دفعہ لگائی تھی, جتنے ورٹیسز تھے اتنی دفعہ لگائی تھی. اب صرف ایک دفعہ ڈی ایف ایس لگا کے ہم اس کا میکسیمم فنیشنگ ٹائم نکال سکتے ہیں اور وہ اس کا ایک سورس ورٹیکس ہوگا. تو اس طرح سورس ورٹیکس تو نکل آئے گا. سنک ورٹیکس کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم اس گراف کا ٹرانسپوز لے لیں اور پھر ڈی ایف ایس لگا دیں. گراف کا ٹرانسپوز لے لیں اور اس کے بعد اس پہ ڈی ایف ایس لگا دیں. اب انفیکٹ وہ ٹرانسپوز میں تو وہ سورس ہی نکلے گا نا, لیکن ایکچوئل گراف میں وہ سنک ہوگا, سنک ورٹیکس ہوگا. تو ناظرین آپ دیکھیے گا کہ اس پراپرٹی کو ایکسپلوئٹ کر کے کہ اگر ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ کسی ڈائریکٹڈ ایسائکلک گراف کے اوپر لگانے کی کوشش کریں تو میکسیمم فنیشنگ ٹائم ہمیشہ سورس ورٹیکس پہ آتا ہے. اس کو ایکسپلوئٹ کر کے ہم بہت سارے پرابلم سالو کر سکتے ہیں. کومل, اگر ہم اکثر اسٹوڈنٹس جب میں پوچھتا ہوں کہ سنک ورٹیکس نکالنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ ٹائم جس کا یا فنش ٹائم جس کا سب سے کم ہوگا, تو وہ بات تو صحیح نہیں ہے آپ کے خیال؟ نہیں, آئی تھنک وہ صحیح نہیں ہے. سٹارٹ ٹائم ہمیں کوئی خاص انفارمیشن نہیں دیتا, یہ بڑی عجیب بات ہے. اور فنیشنگ ٹائم جو میکسیمم فنیشنگ ٹائم ہے وہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. جو فنیشنگ ٹائم کی جو لو ویلیوز ہیں وہ ہمیں کوئی خاص انفارمیشن نہیں دیتی. تو جو میکسیمم فنیشنگ ٹائم ہے وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سورس ورٹیکس کہاں پر ہے. تو ناظرین آج ہم نے یہ ساری جو انفارمیشن گیدر کی ہے خاص طور پہ میکسیمم فنیشنگ ٹائم کے حوالے سے, اس کو آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اور مختلف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو الگوریتھم ہم نے ڈسکس کیے تھے, اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ویریفائی کرنے کے لیے کہ کیا کوئی گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے, یہ انفارمیشن ان پرابلمس کو بھی زیادہ ایفیشینٹلی سالو کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. میکسیمم فنیشنگ ٹائم کا کانسیپٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ نکالنے کے لیے کہ کیا کوئی ڈائریکٹڈ گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے زیادہ ایفیشینٹلی. یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ خود سے ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر ہم کسی ڈائریکٹڈ گراف میں یہ چیک کرنا چاہیں کہ کیا وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے یا نہیں, تو میکسیمم فنیشنگ ٹائم کا کانسیپٹ آپ کو کس طرح سے ایفیشینٹلی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہیلپ کرے گا. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.